السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 250۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کر رہا تھا۔ آج میں قصہ شروع کر رہا ہوں، حضرت خالد ابن ولید کیسے مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ کیا اخلاق برتے گئے، یہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت سخت صحابی تھے، اور مزاج میں ان کے سختی بھی تھی اور بہادری بھی تھی۔ احد کے میدان میں جو پاسا پلٹا ہے اور جو مدینہ منورہ میں عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، ان میں خالد ابن ولید کا بہت اہم رول اور کردار تھا۔ خالد ابن ولید ہی ذریعہ بنے تھے احد کے میدان میں مسلمانوں کے ہرانے کا، اور یہ لوگ جو ہے 3 لوگ جو شہید ہو گئے احد کے میدان میں، یہ خالد ابن ولید تھے۔ بہت سخت مخالف تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے، خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی ہے، خالد ابن ولید نہیں دے سکتا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر خالد ابن ولید بہت متاثر ہوئے، اور متاثر یہ ہوئے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے قضاء کے لیے مکہ مکرمہ جب گئے تو خالد ابن ولید یہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ اس وقت مشرک تھے۔ آپ نے طواف کرتے کرتے ان کے بھائی، خالد ابن ولید کے بھائی تھے ولید ابن ولید، ان کو پوچھا کہ بھی میں طواف کر رہا ہوں، سارے مشرکین مکہ کھڑے ہیں، خالد کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی نبی کا پوچھنا، حالانکہ خالد ابن ولید وہ ہے کہ جنہوں نے بہت ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھلا دیا، یوں کہا نا اس نے ستایا، لیکن یہ کہ اس میں صلاحیت ہے، استعداد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی صلاحیت، استعداد اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ یاد کیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی نے کہا کہ حضور دعا فرمائیے، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ امت خالد ابن ولید، اے اللہ خالد ابن ولید کو لا۔ اور دوسری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی نے کہا کہ یا بھی اللہ اس کو لے آئے گا، ابھی وہ مشرک ہی ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف پورا کر لیا۔ طواف پورا کرنے کے بعد آپ جو ہے مشرکین مکہ کو دیکھتے رہے، اس لیے کہ عمرے کی قضاء کے لیے آئے تھے۔ ابھی مکہ مکرمہ تو فتح ہوا نہیں ہے، ابھی تو دن باقی ہے، تو اس لیے مکہ مکرمہ آئے تھے کہ بھی اپنا عمرہ جو ہے وہ قضا کریں۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ قصہ ہوا۔ چنانچہ ولید ابن ولید جو خالد ابن ولید کے بھائی تھے، یہ سیدھے خالد ابن ولید کے گھر پر گئے اور بھابھی سے پوچھا بے خالد کہاں ہے؟ تو خالد کی بیوی نے کہا وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ میں کہا کیوں؟ یہ کہا تم لوگ مکہ میں آئے ہو۔ تو خالد نے کہا کہ جب تک یہ مکہ میں رہیں گے میں جو ہے مکہ میں رہ نہیں سکتا، یہ تو خراب لوگ ہیں، یعنی مسلمان خراب لوگ ہیں، انہوں نے مکہ کو ناپاک کر دیا ہے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ لوگ جب جاؤ گے واپس مدینہ پھر خالد ابن ولید آئیں گے مکہ میں۔ تو بھائی نے ولید ابن ولید نے وہی بیٹھے بیٹھے ان کو خط لکھا، اور بہت درد بھرا خط لکھا ولید ابن ولید نے، اور ایسا درد بھرا خط لکھا کہ خالد ابن ولید وہ خط پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ تو میرے بھائی نے کیا لکھا ہے مجھے؟ یہ لکھا کہ میرے بھائی خالد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو،
اسلام جیسے مذہب سے کوئی واقف نہیں رہ سکتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے. میں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے. آپ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے؟ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے. اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تم ان کی تلافی کر لو. یہ بھائی نے لکھا، اے میرے بھائی، خیر کی گھڑیاں بہت گزر گئی، بہت موقع تم نے کھو دیے، اب تم ان کی تلافی کر لو. یہ خالد بن ولید کو خط لکھا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.